کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے بڑی غلط باتیں ہمارے یہودی بھائیوں کے بارے میں کہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکن اس کو مس القاعدہ کہتے تھے. میں نے کہا جی کہ امریکن کسی کوئی بھی کہہ سکتا ہے, گالی بھی دے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ان کے پاس کوئی مٹیریل, کوئی ایسی چیز القاعدہ کے ساتھ لنک ہوتی تو وہ چارج کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ وہ اس چیز پہ کیوں چارج کر رہے ہیں کہ انہوں نے امریکن فوجیوں پہ اٹیک کیا؟ اگر وہ کہنے کہ ان کے پاس کوئی نقشے تھے یا مٹیریل تھا, امریکہ کے اندر تو اگر آپ کسی پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کریں تو 12 سال سزا آپ کو مل سکتی ہے. یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مس القاعدہ, دی موسٹ امپورٹنٹ وومن ان القاعدہ, آپ نے پکڑ لی, لیکن آپ نے چارج القاعدہ کا اور ٹیررزم کا نہیں لگایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس بھی کوئی نہیں ہے, صرف آپ کے جو ہے شوشے اٹھا رہے ہیں اس لیے کیونکہ آپ اس کی پروسیکیوشن چاہتے ہیں اور اس کی پروسیکیوشن چاہتے ہیں اور اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں لارڈ صاحب آگے چلتا ہوں. میں اب آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. مشرف صاحب, سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے حامی ہی آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ یہ جو اس سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف جو بھی اقدامات آپ کر رہے ہیں یہ سراسر ان کے خلاف جا رہے ہیں, اور آپ کو یہ چاہیے کہ وہ سابق صدر پرویز مشرف کو سپورٹ کریں, وہ ان کو پاکستان لے کے جائیں, ان کے جو بھی کیس ہیں وہ خود ہی عدالت میں دیکھیں. اگر وہ پاکستان کے لیے یہاں پر برطانیہ میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہاؤس آف لارڈ کے ہیں, برطانیہ میں مقیم ہیں, کہ آپ اتنا انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے معاملات پر. یہ ان کے حامی آپ پر الزام لگاتے ہیں, اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے؟ عطاء الحق صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ میں ڈیول نیشنل ہوں. میرے باپ دادا کی قبریں پاکستان میں ہیں, میری اپنی پراپرٹی ہے, میرے پاکستان میں بہت سارے انٹرسٹ بھی ہیں جی. تو مجھے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہوں, کیونکہ ویسے بھی برطانیہ کے پارلیمنٹیرینز ہر انٹرنیشنل جگہ پہ وہ اپنا جو اصولی موقف ہے وہ کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بہت کلوز رہا ہوں, اور عمران خان, قاضی حسین احمد, مولانا فضل الرحمان, سب کے ساتھ میرے تعلق ہے. پاکستان آرمی کو میں سلام کرتا ہوں. جنرل مشرف کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک, ذاتی اختلاف نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں وینس ٹی وی والوں کو اور آپ کے ویورز کو, آپ جنرل ریٹائرڈ مشرف صاحب کو کہیں میں ان کے ساتھ اپنے خرچے کے اپنے ٹکٹ پہ میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں, وہ میرے ساتھ چلیں. میں 1 ہفتے 2 ہفتے تک پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں, یہ وہاں میرے ساتھ چلیں. میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان کو اندر داخل کرا کے میں واپس آ جاؤں گا. ٹھیک, اور وہ میرے ساتھ چلیں, اور اگر وہ کہیں تو میں ان کو ہاتھ پکڑ کے سپریم کورٹ کے اندر, میں افتخار چودھری صاحب کو بھی جانتا ہوں, ان کے سامنے جا کے کھڑا کروں گا جی کہ یہ آگے ہیں, آپ جتنے بھی چارجز ہیں آپ ان کے سامنے وہ لارڈ صاحب آپ کیوں بھیجنا چاہتے ہیں ان کو واپس؟ نہیں دیکھیں جی, وہ کہتے ہیں پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ یہاں پہ برٹش ٹیکس پیئر کو خامخواہ جو ہے وہ اخراجات ڈال رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکورٹی, بلکہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ رہ کے مجھے پاکستانی مجھ پہ اٹیک کر دیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ انگریز کسی کے اوپر کوئی ہمارا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو, کیبنٹ منسٹر, ان کو اتنی سیکورٹی کی ضرورت تو نہیں ہے, ان کو مشرف صاحب کو ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو باہر بیٹھ کے بدنام نہ کریں, آپ پاکستان کے اندر جا کے سیاست کریں. آپ لیڈرشپ کی فقدان کی بات کر رہے ہیں, آپ جائیں اور پاکستان کے اندر لیڈرشپ پرووائڈ کریں, یہاں سے بیٹھ کے دور کے پہ بیٹھ کے باتیں نہ کریں. آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, آپ جا کے سوات میں آپ وہاں پہ فوجی ہیں, جا کے لڑیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. آپ اپنا یونیفارم پہنیں اور جا کے کلیشنکوف اٹھائیں اور جا کے طالبان کے ساتھ لڑیں, پتہ چلے کہ آپ پاکستان سے صحیح محبت کرتے ہیں, آپ کرسی سے محبت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ لارڈ نذیر احمد صاحب آپ کا, آپ نے وقت دیا, اپنے قیمتی الفاظ ہمارے تک, ہمارے ناظرین تک پہنچائے. ناظرین ہمارے ساتھ تھے لارڈ نذیر احمد صاحب. شراز صاحب, آپ نے لارڈ نذیر صاحب کی بھی گفتگو سنی, اور اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا تجزیہ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, لارڈ صاحب ہمارے پاکستانی اور کشمیریوں کے سپوت ہیں, اور ماشاءاللہ کشمیر پارلیمنٹری کمیٹی کے اس وقت
چیئرمین بھی ہیں، وہ چیئر بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو کی ترجمانی کرتے ہیں جو پاکستان کی واسٹ میجارٹی ہے. لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پرویز مشرف صاحب کا رہنا اور ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہیں اس اخراجات سے جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کو لینا، اور یہ پاکستان، اور پھر یہ بھی کہنا کہ یہاں پہ جو ہے پاکستانی ہیں وہ جو یہاں رہ رہے ہیں ان سے مجھے میری زندگی کو خطرہ ہے. جی. یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو بدنام کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر پرویز مشرف واپس جاتے ہیں، پرویز مشرف صاحب اگر پاکستان کے اندر جاتے ہیں تو وہ ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے پاکستانی فوج. اگر وہ ان کو کوئی گرین سگنل دیتی ہے تو وہ یہ جا سکتے ہیں. ویسے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی فوج بہت نیوٹرل ہے کہ وہ کوئی ایسی کوئی مداخلت کرے گی اور ان کو وہاں. شہزاد خان صاحب بہت شکریہ. وقت ہمارے پاس پروڈیوسر صاحب کا حکم آ چکا ہے، ہمیں پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. لارڈ نذیر کی ناظرین آپ نے گفتگو سنی، صدیق الفاروق کی آپ نے گفتگو سنی، پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے. تینوں مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا حق ہے، مگر آخر میں خصوصی طور پر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو سدا سلامت رکھے اور دشمنوں کی نظر سے بچائے. اور اگر پرویز مشرف صاحب سچے اور محب وطن لیڈر ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کہاں پر ان کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.